بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ذی القعدہ 10 ہجری میں آقا علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اسی حوالے سے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن آپ منی تشریف لے گئے۔ وہاں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہی پڑھی۔ پھر اتنی دیر وہاں توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ منی سے عرفات تشریف لائے۔ عرفات میں قیام حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہاں قیام نہ ہوگا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبا لگا ہوا تھا۔ آپ اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصوہ اونٹنی پر کجاوا کسا گیا اور آپ قصوہ پر سوار ہو کر وادی ارنا یعنی بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے سامنے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا یوں فرمائی: اللہ پاک ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگوں میری بات غور سے سن لو، مجھے نہیں معلوم کہ تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی مل سکوں یا نہیں۔ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سب سے زیادہ عزت و کرامت والا اللہ پاک کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار ہے تو تقویٰ ہے۔ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سب دعوے، خون مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے دفن اور پامال ہو چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت باقی رہیں گی۔ اے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کے پاس تم ایسے آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لگا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے لیے فخر و مباحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اے لوگوں، تمہارے خون مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی اس مبارک ماہ کی اور اس شہر مکہ کی حرمت قائم ہے۔ تم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھنا ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، ان کا خیال رکھو اور
اور انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ جاہلیت کی ہر بات کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، جاہلیت کے قتل و خون روزی کے تمام جھگڑوں کا ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون میرے خاندان کا ہے، یعنی ابن ربیعہ بن حارث کا، جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور بنو حذیل نے اسے قتل کر ڈالا، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا۔ پہلا سود اپنے خاندان کا جو میں مٹاتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا ہے، وہ سارے کا سارا چھوڑ دیا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ اب کوئی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے، بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو جائے اس کی سزا سنگساری ہے۔ حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ جو شخص اپنے آبا کو چھوڑ کر اپنا نسب بدلے گا، یا کوئی غلام اپنے آقا کو مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا غائر کرے گا، اس پر اللہ پاک کی لعنت۔ قرض قابل واپسی ہے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی خوشی اس کو دے دے۔ تم خود ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ ہاں اے لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ پاک کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دے۔ تم پر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہے، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو کہ تمہیں گوارا نہیں، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ تم انہیں جسمانی سزا دو کہ وہ باز آ جائے، اور تم پر عورتوں کا حق ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ پاک کی کتاب۔ ہاں یاد رکھنا، دینی معاملے میں حدود سے تجاوز نہ کرنا کہ تم سے پہلے لوگ انہی کے سبب ہلاک ہوئے۔ لوگوں، شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اس شہر میں پیروی کی جائے، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات جن کو تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں، یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت میں نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے رہو، اللہ پاک کے گھر کا حج کرو، اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں، اور تم سے میرے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، بتاؤ تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ اس خطبے میں آپ نے کئی امور بیان فرمائے۔ جب فارغ ہوئے تو سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ نے ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں ملا کر پڑھائی۔ پھر آپ نے نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا فرمائی۔ دعا اتنی طویل تھی کہ سورج غروب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔